لفظ سینس ہے یہ نکلا ہے سینشیا سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فہم و ادراک، سوچنا۔ تو جب ہم سینس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کائنات کا جو فہم ہے، یعنی کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو سینس ہے وہ ہمیں کائنات کو سمجھنے کا فہم ادا کرتا ہے۔ تو اب کائنات کو جب ہم سمجھتے ہیں تو کائنات کے اندر کیا کیا چیز پائی جاتی ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کائنات۔ تو کائنات جو ہے نا وہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے مادہ، سیکنڈ انرجی اور خلا۔ مادہ اور انرجی کا جو تعلق ہے یہ بہت ہی جیسے چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی مادہ کبھی اپنے جو حالت چینج کرتا ہے تو انرجی بن جاتی ہے، جب انرجی چینج ہوتی ہے تو وہ مادہ میں آ جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں قانون بقائے مادہ۔ یعنی مادہ نہ تو پیدا ہوتا ہے اور نہ فنا ہوتا ہے، یعنی مادہ ایک حالت سے دوسری حالت میں اپنے آپ کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اب مادہ کیا ہے؟ مادے کا جب کنسیپٹ ہم سمجھتے ہیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ جو چیز وزن رکھے اور جگہ گھیرے، وزن اور جگہ، اس میں آپ دیکھ لیں اس میں تمام تر ایلیمنٹس آ جاتے ہیں، اس میں ہوا آ جاتی ہے، پانی آ جاتا ہے، تمام جتنی دیگر چیزیں ہمیں کائنات کے اندر نظر آتی ہیں یہ تمام تر وزن اور جگہ گھیر رہی ہیں، جس کے اندر مٹی ہے، لکڑی ہے، پلاسٹک ہے۔ تو مادہ وزن اور جگہ رکھنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ اب مادے کی جو حالتیں ہیں وہ تین ہیں، ٹھوس، مائع اور گیس۔ مادہ کن کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ مادے کے اندر آگے ہم جائیں گے تو ایک چیز ہوتی ہے خالص شے، ایک ہوتی ہے مکسچر، خالص شے اور مکسچر۔ لیکن ہم اس کو بیان کرنے سے پہلے ہم جاتے ہیں مادے کی طرف۔ مادہ کس سے مل کر بنتا ہے؟ ایٹم سے۔ ایٹم لاطینی لفظ ہے جس کا مطلب ہے، ایٹموں سے نکلا ہے، ناقابل تقسیم ذرہ۔ یعنی مادہ کس سے مل کر بنا ہے؟ ایٹم سے۔ ایٹم ہے ناقابل تقسیم ذرہ، یعنی ایسا ذرہ جس کو ہم دو حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ اب آگے جاتے ہیں، جو ایٹم ہے، ایٹم کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں؟ ایٹم کے جو پارٹیکل ہیں وہ کتنے ہیں؟ تو وہ ہیں تین۔ آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ کب اور کس نے ان کو دریافت کیا تھا۔ ایک الیکٹران جس پر نیگیٹو چارج ہے، پروٹون پازیٹیو چارج ہے، اور نیوٹران جو کہ نیوٹرل ہے، یعنی اس پر کوئی چارج نہیں ہوتا۔ اب ہم نے دیکھا کہ مادہ ایٹم سے بنا ہے، اور ایٹم جو ہے وہ ناقابل تقسیم ہوتا ہے، اور ایٹم کے جو پارٹیکل ہیں وہ تین ہوتے ہیں۔ اب ایٹم کے جو پارٹیکل تین ہیں ان کی بھی جی اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ ایٹم جو ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اس کا نیوکلس ہوتا ہے اور ایک اس کا باہر مدار ہوتے ہیں، شیل یا سب شیل۔ وہ جو نیوکلس ہے اس کے اندر دو اس کے پارٹیکل پائے جاتے ہیں، اور ایک پارٹیکل اس کا جو ہے نا وہ اس کے مدار میں باہر سے گھومتا رہتا ہے۔ جو نیوکلس ہے ہم اس کے جو دو پارٹیکل ہیں انہیں کہتے ہیں نیوکلیونز۔ نیوکلیونز یعنی جو دو نیوکلس کے اندر پائے جاتے ہیں، ان میں ایک ہے پروٹون جس پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے، اور ایک ہے نیوٹرون جو کہ نیوٹرل ہوتا ہے، اور یہ دو پائے جاتے ہیں نیوکلس کے اندر، اور ان دونوں کیا کہتے ہیں؟ نیوکلیونز، یعنی نیوکلس کے اندر پائے جانے والے۔ اور ایک الیکٹران جس پر نیگیٹو چارج ہے وہ ایٹم کے باہر مداروں میں گھومتا ہے۔ اب ایٹم کے اندر جو نیوکلس ہے اس پر چارج کون سا ہوگا؟ نیوکلس کے اندر تو پازیٹیو ہے، اور اس کے بعد جو مدار میں گھوم رہے وہ الیکٹران ان پر نیگیٹو ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ ایٹم کے اندر جتنے الیکٹران ہوتے ہیں، فرض کرو دو ہیں، تو اس کے اتنے ہی پروٹون ہوں گے، یعنی دو۔ جیسے ہائیڈروجن ہے اس کا ایک الیکٹران ہے اور ایک پروٹون ہے، تو الیکٹران پر نیگیٹو چارج ہوتا ہے اور پروٹون پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے۔ نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں حذف، چونکہ نیوٹرون تو نیوٹرل ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایٹم ایک نیوٹرل ذرہ ہے۔ اب ہم جاتے ہیں کہ مادہ جو ہے وہ دو حالتوں میں پایا جاتا ہے، اس کی دو اقسام ہیں، خالص شے اور مکسچر۔ خالص شے اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایلیمنٹ اور ایک ہے کمپاؤنڈ۔ ہم آپ دیکھتے ہیں آج ایلیمنٹ کو۔ ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو ایک ہی ایٹم سے بنے اور کسی بھی کیمیائی عمل سے اس کو سادہ تر حالت میں تبدیل نہ کیا جا سکے۔ کیمیائی عمل کے ذریعے ہم اس کو سادہ ترین شکل میں تبدیل نہیں کر سکتے، اور یہ جو ایلیمنٹ ہوتا ہے یہ سارے ایک ہی ایٹم، یعنی ہائیڈروجن طور پر جیسے ہے ایک ایٹم سے مل کر بنتے ہیں، اور حتیٰ کہ ان کا جو اٹامک نمبر ہوتا ہے وہ بھی یکساں ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیمسٹری۔ کیمسٹری کیا ہوتی ہے؟ کیمسٹری یعنی ہم مادہ پڑھ رہے تھے، یعنی مادہ
کی ساخت، مادے کی خواص، ان کی تراکیب، ان کی ریئیکشنز، ان کی تبدیلیاں اور ان کے جو قوانین ہیں ان کے بارے میں جو ہم علم پڑھتے ہیں وہ ہوتا ہے کیمسٹری میں۔ اب پوری کائنات کو سمجھنے کے لیے چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے تو ہمیں کیمسٹری کی بہت ہی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے پانی ہے H2O، یعنی یہ دو ایلیمنٹ سے مل کر بنا ہے، یہ اس کی ساخت کیا ہے، اس کی خواص کیا ہے، اس کی تراکیب کیا ہے اور اس کی تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں، یہ کس اصول اور قوانین کے تحت، جب یہ پڑھیں گے تو یہ ہم کیمسٹری کے بابت ہمیں ساری سمجھ آئے گی۔